का मोहताज नहीं करें। मालिक जिंदगी दराज करें, जिंदगी हो वहां हम अपने पर मस करके वापस आ जाए। और किसी किताब में किसी मासूम ने नहीं कहा कि तू नमाज पढ़ मैं तेरे साथ हूँ, तू रोजा रख मैं तेरे साथ हूँ, तू हज पे जा मैं तेरे साथ जाऊंगा। बाबा जी वाहिद 14 का फरमान है कि तू सफ़े अज़ाब बिछा, कोई आए ना आए हम 14 जरूर आएंगे। कोई आए ना आए हम 14 जरूर आएंगे। अगली हदीस आपके सामने पढ़ने लगे। मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जिसका नाम है रुमैला। रुमैला अक्सर मौला अमीर अल-मोमिनीन के साथ रहता था। एक दिन बाबा जी बीमार हो गए, बीमारी की वजह से इमाम के साथ न जा सका। एक दिन उसने दिल में सोचा कि आज अच्छा लिबास पहनता हूँ, गौसल करता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, इमाम से मुलाकात भी हो जाएगी, इमाम के चेहरे की ज़ियारत भी हो जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा देखना इबादत है। उसका चेहरा देखना। और कोट शाकिर वालों, मेरा तजुर्बा है, मजलिस में 2 किस्म के बंदे नहीं बोलते। एक वो जिस बेचारे ने लंगर ना किया हुआ, दूसरा वो जिसने इतना किया हुआ हो कि शाम की भी गुंजाइश बाकी ना हो। ईमान जग जुबान हलाली हरामी दी पहचान रिसालत दी ज़बान आ रहे जिंदगी हो मालिक आपकी जिंदगी दराज करे, सलामत रहो। बताना चाहता हूँ कि आपका मकाम क्या है। वाह वाह। जिस जगह पे आप आके बैठते हैं उस जगह का मकाम क्या है। रुमैला कहते हैं मैं मस्जिद कूफा में पहुंचा, मुझे बुखार था। जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो पिछली साफ में बैठ गया, मेरा बुखार तेज हुआ। मैंने दिल में सोचा रुमैला उठ वापस चला जा। रुमैला कहता है इतना सोचना था, फिर मैंने दिल में ख्याल किया थोड़ी देर इंतजार कर, इमाम के चेहरे की ज़ियारत भी हो रही है, इमाम से मुलाकात भी हो जाएगी। रुमैला कहते हैं मेरा इतना सोचना था कि मेरा बुखार कम होना शुरू हुआ। शेर नहीं हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने। मेरा बुखार कम होना शुरू हुआ। रुमैला कहता जब नमाज खत्म हुई तो मैं मौला अमीर अल-मोमिनीन से मिला। तो जब मौला से मिला तो मैंने कहा या अली इतने दिन आपके पीछे नहीं आ सका। अली मुस्कुरा फरमाता रुमैला मुझे खबर है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मस्जिद में आया, तेरा बुखार तेज हुआ, तूने दिल में से सोचा, तेरा बुखार कम हुआ। और अली बादशाह फरमाता रुमैला एक बात ज़हन में रखना, जब भी कोई मोमिन बीमार होता है, जब भी कोई मोमिन बीमार होता है हम 14 बीमार हो जाते हैं। जब कोई मोमिन परेशान होता है हम 14 परेशान हो जाते हैं। उस वक्त रुमैला कहते या अली ये तो कूफे वाले लोगों के लिए है, या अली जो आपके मानने वाले इर्द गिर्द में रहते हैं उनके लिए क्या हुक्म है। मौला फरमाते चाहे मेरा मानने वाला मशरक में हो, चाहे मगरब में हो, चाहे शुमाल में हो, चाहे जनूब में हो, ना वो हमसे दूर है ना हम उससे दूर हैं, वो हमारे करीब रहता है, 14 उसके करीब रहते हैं। मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। ना वो हमसे दूर है ना हम उससे दूर, बेशक वो हमारे करीब रहता है, हम उसके करीब हैं। अब मेरा सवाल है इस पूरे मजमे से मुझे बोल के बताया जाए। पहली हदीस आपके सामने पड़ी कि जब मोमिन घर से आता है जिक्र सुनने के लिए तो बाबा उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। दूसरी हदीस पड़ी कि मलाइका आपको घेरे में लेते हैं। तीसरी हदीस आपके सामने बयान की कि जब कोई मोमिन घर बीमार हो तो वो 14 हमसे दूर नहीं होते, जब बंदा आ ही उनके घर जाए। जब बंदा आ ही उनके घर जाए, फिर आना किस हालत में चाहिए? सवाल है मेरा आपसे, आना किस हालत में चाहिए? सिस्तानी साहब से बंदे ने पूछा किबला क्या मासूमीन मजलिस में आते हैं? किताब चाहो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने फरमाया कोई शक नहीं कि मासूमीन मजलिस में आते हैं। उन्होंने फरमाया किबला अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? उन्होंने फरमाया हमारी आंखों के आगे गुनाहों के पर्दे इतने हैं, अगर वो पर्दे हट जाए फिर तुम्हें पता चले कि नबियों का सरदार कहाँ बैठा है, मौला अमीर अल-मोमिनीन कहाँ बैठे, हुसैन इब्न अली कहाँ बैठे।
شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے مجھے بول کے بتاؤ ابھی قرآن لے کے آؤ مسجد سے، سنی ہو شیعہ ہو بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ بولو سارے ماتمی بیٹھے ہو، کیوں نہیں لگا سکتا؟ کیونکہ یہ سامت ہے۔ جب بندہ بغیر وضو کے سامت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو بغیر وضو کے ناطق کے قرآن کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یاد کریے عقیدہ بدلو کہ معصومین مجلس میں نہیں آتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصومین مجلس میں آتے ہیں۔ اگر معصومین مجلس میں آتے ہیں تو پھر اس حالت میں آؤ جیسے وہ چاہتے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین بحر العلوم نجف کے عالم دین، یہ مشی کا قافلہ گزر رہا تھا، ان کے حواری ان کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ماتمیوں کیا پکھنڈ بنا ہوا ہے، سر ننگے پاؤں ننگے جوتے اتارے ہوئے سر پہ کپڑا نہیں، عورتوں نے بچے اٹھائے ہوئے، قبلہ آپ ہمیں فتوہ دیں۔ اتنا کہنا تھا بحر العلوم جیسے عالم نے بابا اپنے سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا اور ماتمیوں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا، ماتمیوں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ جب کربلا پہنچے 20 محرم تھی 25 محرم تھی، بزرگ تھے بیمار ہو گئے، جب صحت ملی تو ان کے حواریوں نے پوچھا ہم نے آپ سے فتوہ مانگا تھا، آپ نے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ اگلی سطر پہ ہر بندے کا ہاتھ تائید کر کے اٹھے گا، وہ کہتے ہیں اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ مجھے خبر ہے ان باتوں کی اتنی داد نہیں ملتی۔ اگر میں نہ دوڑتا کافر ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا قبلہ کافر کیسے؟ انہوں نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وقت کا امام ان ماتمیوں کے ساتھ چل رہا تھا، وقت کا امام ان ماتمیوں کے ساتھ چل رہا تھا، سر ننگے پاؤں ننگے جوتے اتارے۔ گزارش کروں گا کہ اس گھر سے محبت نہیں مودت ضروری ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی، سستانی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا، 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، جو بندہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد ذکر حسین میں جاؤں گا، بابا جی وضو کر کے جاؤں گا، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے تائید کر دے گا۔ جو نہیں چاہتا وہ لنگر کھائے گھر کو جائے جہاں نبیوں کا سردار بیٹھا ہے۔ اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ سرگودے سے ایک آیا تھا پڑھنے کے لیے خطیب ذاکر عالم، اس نے ہم سے عہد لیا، ہم نے اس کے ساتھ عہد کر دیا، اگلی مجلس میں نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ تو نے وعدہ نہیں کیا، وقت کے امام کی کچہری میں بیٹھ کے وعدہ کیا۔ اب جب بھی مجلس میں جاؤں گا اس حالت میں جاؤں گا کہ معصومین ہم سے راضی ہیں۔ زندگی ہو گزارش کروں گا کہ اس گھر سے محبت نہیں مودت ضروری ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ بے شک بے شک۔ اسلام میں بابا جس کسی کی بھی عزت ہے نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کی ذاتی عزت ہوتی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ کیا کہیں؟ اگر کسی کی اپنی ذاتی عزت ہوتی کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ گزارش کروں گا کون صحابہ کون اہل بیت جو نبی سے پیار کریں، بابا جی انہیں صحابی کہتے ہیں جن سے نبی پیار کرے۔ کیا کہیں؟ چلو ایک اور فرق بتانے لگا ہوں، صحابہ کو ہم دودھ کی طرح پاک مانتے ہیں۔ جو صحابی ہیں نبی کے انہیں ہم دودھ کی طرح پاک مانتے ہیں، اور اہل بیت کو پانی کی طرح پاک مانتے ہیں۔ جس بندے کو سمجھ آئی ہے میں اسے داد دے دیتا ہوں، کیونکہ دودھ خود پاک ہے۔ کوئی بیٹھا ہے 4 بندے جو بات کی تائید کر دیں بابا، دودھ خود پاک ہے، پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پانی خود بھی پاک ہے، کیا کہیں؟ زندگی ہو سلامت رہو، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی۔ میں ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کون شیعہ ہے جو صحابہ کے احترام نہیں کرتا؟ بے شک۔ ہم نبی کے سچے صحابے کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہم کل بھی صحابی کی عزت کرتے تھے، آج بھی صحابی کی عزت کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ بے شک۔ اور یہ میری قوم سے الزام واپس لیا جائے۔
ہم کل بھی منافقوں پہ لعنت کرتے تھے، کوئی بیٹھا یار سننے والا، آج بھی لعنت کرتے ہیں، قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے۔ گزارش کروں گا جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اگلی سطر پہ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے بابا جی پھر بھی لفظوں کا حق ادا نہیں ہوتا، جو نبی کو اٹھائیں بابا وہ صحابی جنہیں نبی خود اٹھائے۔ اللہ نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، امام رضا کی ذریعے سے مت سو، جو نبی کو اٹھائیں وہ صحابی جنہیں نبی خود اٹھائے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ چلو ایک فرق اور بتانے لگا، پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں۔ ہمارے اہل اسلام بھائی ان کے پاس جو نبی کے رشتے ہیں نا بابا وہ کے والے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیویاں، ہم ہیں اہل بیت والے، ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے۔ چلو کے اور سے میں فرق بتاؤں، کے کس رشتے کو کہتے ہیں جو کبھی جڑے کبھی ٹوٹ جائے، جو کبھی جڑے کبھی ٹوٹ جائے اسے کہتے ہیں کہ، جو نہ ٹوٹنے والا ہو جو خون سے ہو اسے کہتے ہیں سے۔ میں نے گزارش کی ہمارے اہل السلام بھائی ان کے بعد جتنے نبی کے رشتے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی بیویاں، نبی کے رشتہ دار، بابا ہم اہل بیت والے، ہمارے پاس کے والا رشتہ نہیں، ہمارے پاس سے والا رشتہ ہے۔ الفاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ نبی سے، حسین تو منی، حسین محمد سے، یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے، اے علی تو مجھ سے۔ بابا جی وہاں کے ہے یہاں سے ہے، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، گھر جا کے فیصلہ ضرور کرنا کہ وہاں کے ہے یہاں سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، درود سے والوں پہ ہوتا۔ کیا کہنے زندگی ہو سلامت رہو، کیا کہنے ملک آپ کی زندگی دراز، سلامت رہو، کمال جملے درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، بے شک، درود سے والوں پہ۔ آئے اگلی سطر پڑھو، بڑی اچھی قدر کی آپ لوگوں نے لفظوں میں۔ اگر نماز میں درود ہائی صاحب کے والوں پہ پڑھا جائے، نماز بولو سارے باطل ہو جاتے۔ اگر نماز میں کے والے اپنی نماز میں درود سے والوں پہ نہ پڑھے تو ان کی اپنی نماز بھی کوئی نہیں ہوتی۔ چلو آپ نے اچھی قدر کی 4 سطریں پڑھ دیتے۔ کون جناب محمد مصطفیٰ، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ اب سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ کیا کہ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ آخری 1-2 منٹ دیکھنا میری جان۔ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ سارے بولو، چندہ نہیں مانگ رہا آپ سے، ربیع الاول کا مہینہ، عید میلاد النبی، ربیع الاول کا مہینہ، اس میں شیعہ سنی مل کے اپنے نبی کی آمد مناتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، آئے آئے۔ اگر برادری والوں کی طرف پڑھ رہا ہوتا تو سبحان اللہ کی گونج آتی ہے۔ نعرہ حیدری، سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار۔ میرا سوال ہے اس بندے سے، تو نے بچوں کو یہ بتایا ہے کہ محمد آیا ہے گلیاں سجانی ہے، ان بچوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ محمد آیا کس کے گھر میں ہے؟ کیا کہنے کیا کہنے، وہ محمد آیا کس کے گھر میں؟ زندگی ہو ابو طالب کے گھر میں۔ شیعہ سنی مل کے نبی کی نالین کی شبیہ بنا کے سینے پہ سجاتے، سر پہ سجاتے۔ نالین کا کام کیا ہے بابا؟ بولو سارے، کام کیا ہے؟ شاید کوٹ شاکر میں نالین آٹا گھومتی ہوتی، نالین کا کام ہوتا ہے بابا پاؤں کی حفاظت کرنا۔
पाँव की हिफाजत करना। अब दुख होगा अली हसन नलवी को उस बंदे में जिसे इतनी सादा मिसाल के बाद बात समझ आए, फिर भी हाथ ताईद के लिए न उठे। नालैन का काम होता है बाबा पाँव की हिफाजत करना। जिस नालैन ने नबी के एक पाँव की हिफाजत की उसकी तो तूने शबी बना ली, और जिसने पूरे मुस्तफा की हिफाजत की गली गली, नगर नगर, गली गली, कुल्ले ईमान जग जुबान नारे हैदरी। मलक मुख्तार खोखर लिखा कि सुनते रहन हमेशा सुनते, जब कण वाले जब कण पाए गए वेख जमार इमरान को जग विच अपने कुत्ते भौंकण पाए बस वक्त की जनाबें खींच रही हैं, मेरे बाद भी मैं नहीं पढ़ना है। बानी की हैसियत से हाजिरी थी। जिस नालैन ने नबी के पाँव की हिफाजत की उसकी तूने शबी बना ली, और जिसने पूरे मुस्तफा की हिफाजत की उसे तू भूल गया है। बेटा जब बाबा जब भी कुर्बान होता है भतीजे पे नहीं होता, अकीदे पे होता है। अबू तालिब ने मोहम्मद की जगह अपने बेटे सुला के बाबा दुनिया को बताया है कि मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मोहम्मद मेरे अकीदे का नाम है। मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मोहम्मद मेरे अकीदे का नाम। मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मोहम्मद मेरे अकीदे का नाम। आखिर गुजारिश करूंगा, जो बंदा जनाब अबू तालिब के ईमान पे शक करता है मुझे उसके शजरे पे शक होता है। जिसने रिसालत को उसकी रिसालत की उंगली पकड़ के रिसालत को चलना सिखाया, अपने दौर का पैगंबर है अबू तालिब। बेशक बेशक अपने दौर के पैगंबर हैं हजरत अबू तालिब। आज तुम 4 दिन का मुसलमान किसी काफिर के हाथ से एक निवाला नहीं खाता। अल्लाह को पता ही नहीं था कि मैंने मोहम्मद का नूर कहाँ रखना है। 18 साल मुस्तफ़ा अली की माँ के हाथ की पकी रोटी खाते रहा। आखिर गुजारिश जिंदगी में 4 चीजें कभी न छोड़ना। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। ये चीजें अपना सकते हो तो मजहब शिया में रहो, वरना कोई जरूरत नहीं अली को तुम्हारी। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। और जिसे अली छोड़ दे उसका रास्ता कुछ। क्या कसूर था नूह के बेटे का? क्या कहा था उसने कि नूह मेरा बाप नहीं है? उसने कहा था नूह मेरी हुज्जत नहीं है। वाक़या कुरान में मौजूद है कि नूह जोड़ा जोड़ा करके कश्ती में बिठा रहे थे, बीवी और बेटा भागते वो सामने नजर आए। उन्होंने कहा वापस आ जा, मैं तुझे कश्ती पे सवार कर लेता हूँ। उसने कहा तेरी कश्ती से मुझे पहाड़ की ऊंचाई बचा लेगी, पहाड़ की बाबा ऊंचाई बचा लेगी। इतना कहना था कि नूह बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। नूह के बेटे के पांव तक पानी आया। नूह नबी बाबा बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। नूह के बेटे के घुटन तक पानी आया। नूह नबी बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। नूह के बेटे के पेट तक पानी आया। भाईजान नूह नबी बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। नूह के बेटे के सीने तक पानी आया। नूह नबी बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। नूह नबी के बेटे के हलक तक पानी आया। नूह नबी बुलाता रहा, बेटा वापस ना आया। जब हलक तक पानी आया, मौत सामने नजर आने लगी। उसने हसरत से नूह का चेहरा देखा। नूह ने बाबा मुंह आसमान की तरफ करके कहा मेरे अल्लाह बच सकता है, मालिक की वजह क्यों बचाना चाहता है? उन्होंने कहा मेरे अल्लाह मेरा बेटा है, मालिक की वजह लैसा मिन अहलिक, लैसा मिन अहलिक, ये तेरा था ही नहीं, ये तेरा था ही नहीं, इसे मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। अब क़यामत वाले दिन ये तेरे शजरे से उठेगा ही नहीं। बाबा आज बंदा शिया होके अली वलीउल्लाह का इनकार करे, वो नूह का बेटा हो सकता है, अली का बेटा नहीं हो सकता। जिंदगी हो सलामत कोशिश करना, विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना।
سید کی توہین نہ کرنا. یہ چیزیں بنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں. بہت بڑے عالم دین سید حسن یزدی ہر روز قبر حسین پہ جا کے زیارت عاشور پڑھتے. جب ایک دن گئے انہوں نے کہا مولا جی چاہتا ہے کہ آپ کے کسی ایک انصار سے میری ملاقات ہو. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی کوئی حسرت باقی ہے. حسن یزدی جب حرم امام حسین سے نکلے بابا جی باہر پہنچے تو وہاں ایک ریت کا ٹیلہ تھا, وہاں ایک نور ان کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. حسن یزدی نے کہا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں. کون حبیب ابن مظاہر؟ جو حسین کا دوست ہے. کس حسین کا دوست؟ جو اللہ کا دوست ہے. حسن یزدی کہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میرے احترام میں کھڑے ہوئے. حبیب ابن مظاہر نے بابا جی جملہ کہا, جی چاہتا اسی جملے پہ زندگی قربان کر دوں. ان کا اس لیے تیرے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ تو زہرا کی اولاد ہے. اس لیے تیرے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کیونکہ تو سیدہ کی اولاد ہے. حسن یزدی کہتے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی بھی کوئی حسرت باقی ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی حسرت ہے کہ اللہ ہمیں بروز معاشر حسین کے عزاداروں کے ساتھ کھڑا کرے. اتنا امت نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے. لماتم قبول کرے, محمد کی بیٹی آپ کا پرسہ قبول کرے. صبح سے مجلس شروع ہے, تھک جانا بھی بشریت کا تقاضا ہے, لیکن پہلے میں نے بڑی فضیلت, میں نے کسی سے نہیں کہا کہ تو داد دے نہ دے. بابا اب ان کی غربت پڑھنے لگا ہوں جن کے ایک دن میں 18 مارے گئے اور انہیں رونے بھی کسی نے نہیں دیا. ایک سطر ممبر بھائی کے حوالے. اتنا امت نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. میں نے جملہ پڑھا تو انہیں مطمئن ہو کے سن لیا. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے زینب کو. ایسے تو نہیں مولا سجاد 40 سال خون روتے رہے اور جو تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے شاید آپ عزادار سمجھے کہ آنسو ضائع جاتا ہے. بابا میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں جملہ پڑھا, تیری آنکھ کے نیچے محمد کی بیٹی کا رومال آتا ہے. جب رومال آتا ہے نا تیری آنکھ سے جو فرات گرتی ہے بی بی وہ اکٹھے کرتی ہے, سیدھا لے کے جاتی ہے کربلا, اپنے حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے. اگلی سطر پہ تڑپ جائے گا ماتمی. جب بی بی حسین کے بابا زخموں پہ لگاتی ہے نا تو کربلا کے غریب کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں, 2 زخم ٹھیک نہیں ہوتے. سوال کرو علی حسنین کون سے 2 زخم؟ ایک اکبر کی برچھی کا, ایک زینب کی چادر کا. اللہ تیری ہائے قبول کرے, محمد کی بیٹی آپ کا ماتم قبول کرے گا. زیادہ پڑ گیا, ایک سطر میں دعا منگوانے لگا. تیری آمین تیری ہائے کی خوبصورت میں ہوگی. ممبر پہ کھڑا ہوں, بابا کھڑا ہوں, آل محمد کی کچہری میں کھڑا ہوں. جو تیرے دل میں تیری حسرت ہے اپنی جھولی پھیلا. شام والی بی بی سے خیرات مانگنے لگا, پہلی دعا منگوانے لگا ہوں. تیری ہائے بلند ہو جائے گی. اللہ تجھے اسی سال شام لے جائے. اگلی سطر پہ ہر بندے کی ہائے بلند ہو جائے گی. بابا تو شام اکیلا نہ جائے, تیرے ساتھ تیری بیٹی ہو. جب تیری بیٹی ہو نا, ایک منظر پڑھنے لگا, جب علی کی بیٹی آئی ہیں نا شام کے بازار میں تو بابا حالت کیا تھی؟ جو رسی سورت یاسین کے گلے میں تھی وہی رسی سورت کوثر کے گلے میں تھی. بابا جی اس ادب میں نہیں پڑھ سکتا. اگر یاسین کمر سیدھی کرتی کوثر کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی. حالت کیا تھی؟ بی بی زینب, دیکھنا میری جانب جس بندے نے بستر پہ ماتم کرنا ہے, اور رکوع کی حالت میں چل رہی تھی زینب. اس حالت میں بی بی زینب شام کے بازار چل رہی تھی. منظر کیا تھا؟ 7 نیزے بردار تھے, 7 نیزے بردار تھے, وارث نیزوں کی نوک پہ. اب میرا سوال ہے آپ پورے غیور عزاداروں سے, مجھے بول کے بتاؤ جب شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں گرتی تھی تو اٹھتی کیسے تھی؟
کیونکہ جنہوں نے اٹھانا تھا وہ نیزوں کی نوک پہ تھے. میں نے پہلے کہا اللہ کرے تو شام جائے, بابا تیری بیٹی تیرے ساتھ ہو, اللہ نہ کرے تیری بیٹی شام کے بازار میں غیر ارادی طریقے سے گر جائے, تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اٹھائے گا, تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. بابا جی میں غیر سید ہوں, میں جملہ کھول کے نہیں پڑھ سکتا کہ جب علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں گرتی تھی تو اٹھتی کیسے تھی. جب بی بی زینب آئی ہے نا نانے کی قبر پہ, بی بی رو کے کہتی ہے نانا قبر سے باہر آ, میں تجھے شام کا حال سناؤں. نانا جب ہم بازار میں گرتی تھی کمینے نیزے کی انیوں سے. اللہ ماتم قبول کرے یار, محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے. نانا کمینے نیزے کی انیوں سے, کمینے نیزے کی انیوں سے ہمیں اٹھاتے تھے. آخری سطر منبر بزرگوں کے حوالے, جس بندے نے ابھی تک ہائے نہیں کی نوکر کی سطر سننا. آگے قافلہ شرابی کے دربار میں, مر جاتا علی حسنین جملہ پڑھنے سے پہلے. وہ بی بی شرابی کے دربار میں کھڑی ہے جو سگے باپ سے پردہ کرتی تھی. جب قافلہ آیا نا دربار میں, کمینہ کہتے ہیں بیویوں میں زینب کون ہے. قبلہ جاز شیخ آدمی صاحب کہتے تھے جس بی بی نے حجرے میں بیٹھ کے مرنا تھا وہ جنگلوں میں رول کے مر گئی. اللہ ہائے قبول کرے. آپ کا ماتم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پردے میں شام والی ملکہ پرسہ لینے آ گئی ہے. کوشش کرنا جس بندے کے پاس ہاتھ ہو اور آزاد ہو, روکنے والا کوئی نہیں ہو. جس بندے کو بی بی زینب کا زخمی سر یاد ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے سر پہ مارے گا اور ہائے زینب کی صدا بلند کرے گا. کمینہ کہتے ہیں بیویوں میں زینب کون ہے. کمینہ کہتے ہیں وہ جو سامنے بڑھیا کھڑی ہے نا اس کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے. کمینہ کہتے ہیں اس بڑھیا کو میرے سامنے سے ہٹا, میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے. شمر کمینہ وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی. اس نے بی بی فضہ کے سار پہ مارنا شروع کیا. بی بی فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے. بی بی زینب رو کے کہتی اماں زخمی کیوں ہوتی ہے, اماں پردہ چھوڑ دے. بی بی فضہ رو کے کہتی زینب بیٹا بتا, آج تیری سگی ماں فاطمہ ہوتی کیا تیرا پردہ چھوڑ دیتی. اتنا کہنا تھا. بی بی فضہ کی آواز ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, اس دربار میں کوئی حبشی ہے. یہ 300 تلواریں حبشیوں نے نام سے نکالی. بی بی فضہ کے قریب پہنچے. بی بی کی آواز ہے کون ہے تمہارا بادشاہ. ان کا مر گیا ہمارا بادشاہ, اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے میمونہ, مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے. بی بی نے کہا اگر وہی میمونہ اس دربار میں آئے کیا تم پہچان لوگے. بوڑھا حبشی کہتے اگر قیدن نہ ہوتی میں تیرے سر تن سے جدا کر دیتا. اگلی سطر میں ماتمی تڑپ جائے گا, کہاں ہماری شہزادی, کہاں شرابی کا دربار. اللہ ماتم قبول کرے یار, محمد کی بیٹی آپ کا برسہ قبول کرے. کہاں شرابی کا دربار, کہاں ہماری شہزادی. اتنا کہنا تھا. بی بی فضہ نے پریشان وال ہٹا کر پہچان میں وہی میمونہ ہوں. بوڑھا حبشی کہتا پھر بھی نہیں بخشوں گا. نہ علی کی بیٹیوں کی کنیزی چھوڑتی, نہ قید ہو کے شرابی کے دربار میں آتی, نہ قید ہو کے شرابی کے دربار میں آتی. بی بی فضہ کی آواز آئی میں اکیلی نہیں آئی, میرے ساتھ زینب قید ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. بوڑھا حبشی وہاں گیا جہاں کتا تخت پہ بیٹھا تھا. بوڑھا حبشی کہتا نیچے طرح بے غیرت, تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح اللہ وارث سمجھا ہے. کڑیوں میں تڑپ گئی زینب. بی بی روگ کہتی غازی کنیزوں کے وارث آ گئے. ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے